آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کتنا پیارے پیغام دے دیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم صرف غور نہیں کرتے ان چیزوں پہ، اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں تو یہ ہمارے لیے سارے کام بہتر ہو جائیں گے۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخصوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ وہ کون سے 3 شخص ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا، سب سے پہلا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو مکاتب غلام کی کتابت کی رقم ادا کرنے والا، رقم ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ جو مکاتب جو غلام کتاب میں لکھتے تھے، کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی امداد کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد فرماتا ہے۔ اور تیسرا، پارسائی کے ارادے سے نکاح کرنے والا۔ دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے شوق سے نکاح کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، جو انسان پارسائی اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے نگاہ کو پاک رکھنے کے لیے، اپنی شرمگاہ کو پاک رکھنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہ سنن ترمذی شریف کتاب الفضائل جہاد باب ماجہ فی حدیث نمبر 1655۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر عمل کرنے والے کے لیے مشقت ہے اور ہر مشقت والے کے لیے راحت ہے، تو جس کی راحت میری سنت پر عمل ہو تحقیق وہ ہدایت پا گیا۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہر عمل کرنے والے کے، جو بندہ کوئی کام کرتا ہے اس کو مشقت مشکل پیش آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مشقت والے کے لیے راحت ہے، اور جو مشقت انسان اٹھاتا ہے اس کے بعد اس کو سکون ملتا ہے۔ سکون کیسے ملتا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کام کرتا ہے، کوئی بندہ مزدوری کرتا ہے، یا کوئی محنت کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، جب اس کو صلہ اس کی مزدوری ملتی ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، اس کو راحت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کی راحت میری سنت ہو تو وہ سنت پر عمل ہو تحقیق وہ ہدایت پا گیا۔ سبحان اللہ، جو انسان اپنی سکون کے لیے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اور سکون حاصل کرنے کے لیے حلال کام کرتا ہے اور سنت پہ عمل کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی راحت میری سنت ہو وہ کیا کرے گا؟ اور جس کی راحت میری سنت پر عمل ہو تحقیق وہ ہدایت پا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہدایت یافتہ ہے اور وہ ہدایت اس کو مل گئی ہے۔ یہ مسند البزار اور عبداللہ بن عمرو بن عاص حدیث نمبر 2345 اور احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 200۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں بہتر وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ، وہ صحابی رسول کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں بہتر وہ ہے۔ دیکھو انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ بہترین شخص وہ ہے، بہترین آدمی وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ۔ اس کا مطلب یہ ہے جو زیادہ شادیاں کرتا ہے وہ امت میں بہترین شخص بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انصاف کرنے والا ہو، نا انصافی ظلم و زیادتی کرنے والا نہ ہو، صرف انصاف کرنے والا ہو۔ یہ صحیح بخاری شریف کتاب النکاح باب کثرت النساء حدیث نمبر 5069، احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 196۔ اس کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا، اس باری کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اگر باری کے معاملہ عرض کرنا چاہوں گا، باری کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اگر مرد انصاف نہیں کر سکتا تو دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی ہی نہ کرے، کیونکہ جب دوسری شادی مرد کرتا ہے تو پھر باری مقرر کرنا لازمی ہے۔ اس لیے دوسری شادی کرنا ہر بزدل ہر انسان کا کام نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان شادی کر سکتا ہے، وہ انسان شادی کرے جو اپنے آپ کنٹرول کر سکے۔ اگر کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ سوچ لے کہ پہلی بیوی کو توجہ نہیں دوں گا، اس کا خیال نہیں رکھوں گا، پھر وہ ظلم میں شامل ہوگا۔ ظلم کے بارے میں اللہ پاک نے سختی سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، آگے ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں میں، یہ کیونکہ بہادر بندہ وہ ہوتا ہے جو اب خود کو کنٹرول کرتا ہے، جو بزدل ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے، جو بہادر ہوگا وہ خیال کرتا ہے، کیونکہ دوسروں کا حق بھی ادا کرنا ہے اور اپنا بھی خیال رکھنا ہے، دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جو بہادر بندہ ہے وہی شادی کرے، اور جو بزدل ہے وہ بالکل شادی نہ کرے دوسری، بلکہ پہلی بھی نہ کرے، کیونکہ وہ پہلی کا بھی خیال کرنا ہے، اس کے بھی حالات معاملات ہیں، اس کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ مرد وہ ہے
جو ہر چیز کو ملا کے چلتا ہے، یہ نہیں کرتا کہ ایک چیز پہ کام پہ اپنے آپ کو توجہ دی اور دوسرے کام رہنے دی. ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مرد کامل وہ ہے جو مکمل معاملات کو سنبھال کے چلتا ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ میں تو فلاں کام کر رہا ہوں اور فلاں کیوں کروں، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معاملات کام کیے، تجارت بھی کی اور آپ نے شادیاں بھی کی، بلکہ 11 شادیاں کی، 1 2 نہیں کی، 11 شادیاں کی، ان کو بھی ٹائم دیا. اور کتنی مختصر سی ظاہری حیات میں کتنا بڑے بڑے کام کیے، کتنے غزوات لڑے اور کتنے سریے بھیجے اور کتنے لوگوں کو تبلیغ کی اور کتنے بادشاہوں کو خطوط بھیجے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک کو اپنائیں.